السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آن لائن ورک شاپ میں آج کا جو ہمارا اہم عنوان ہے فتنہ شکیلیت کا تعاقب۔ ابھی مسلسل کئی جگہوں سے خبریں موصول ہو رہی ہے کہ شکیلیت کا فتنہ پھر بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور بہت سی جگہوں کے بارے میں جو لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، مگر وہاں بھی یہ فتنہ بڑی تیزی سے پھل پھول رہا ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ کچھ بات چیت ہوگی آپ حضرات کے سامنے میں۔ اس سے قبل ہم جامعہ مدنیہ سبل پور پٹنہ کے ایک طالب علم محمد ریحان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور قرآن کریم کی آیات بابرکات کے ذریعے سے آج کی نشست کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ صدق الله العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ حضرات محترم، سامعین کرام، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبریں موصول ہو رہی ہے کہ کئی جگہوں پر جہاں کے بارے میں لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر وہاں بھی شکیلیت کا فتنہ بہت ہی تیزی سے پھل پھول رہا ہے۔
بات کو شروع کرنے سے قبل ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح سے ایمان لانا ضروری ہے، آپ کی رسالت اور نبوت کی گواہی دینا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر کے آئے ہیں اس کو بھی ماننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک آدمی شکل و شباہت کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا دیندار ہو، مگر نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ یقین نہیں رکھتا، عمل نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو وہ نہیں مانتا، ظاہر ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی اور پیغمبر نہیں بلکہ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ آخری نبی اور آخری رسول کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا وَأَنَا خَاطَبُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، نبیوں میں سے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امتی ہو، آخری امت ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو امت ہے، امت محمدیہ، اب اس کے بعد کوئی دوسری امت نہیں وہ آنے والی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرے نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی، الیوم اکملت لکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو ہم نے پسند کیا۔ اس سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر جو قرآن اترا وہ آخری ہے، آسمان سے جو ہدایت کا پیغام اترا وہ پیغام آخری ہے۔ اب اس کے بعد نہ کوئی دوسری کتاب آسمان سے آ سکتی ہے، نہ کوئی دوسرے نبی آ سکتے ہیں، نہ کوئی دوسرے رسول آ سکتے ہیں۔ جب کوئی دوسرے نبی نہیں آئیں گے تو اب یہ ذمہ داری علماء کرام کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پوری دنیا تک پہنچائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، بلکہ اس امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی پیغام کو وہ جانتے ہوں وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ بلغوا عنی ولو آیہ، گرچہ ایک ہی بات کا علم ہو لیکن وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ چونکہ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو، یعنی یہ تمہاری ذمہ داری کا حصہ ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دینا ہے اور بری باتوں سے روکنا ہے۔ نبی کریم سرکار دو جہاں
صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں احکامات دیے، اسلام کی تعلیمات آپ نے بیان فرمائے، اسی طرح سے آپ نے پیشین گوئیاں بھی بیان فرمائی۔ پیشین گوئیاں یعنی ابھی ان چیزوں کا صدور نہیں ہوا ہے، وہ چیزیں ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن قیامت سے پہلے اس کو ظاہر ہونا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کا آسمان سے نزول ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی کا ظہور ہوگا، اور دجال کا خروج ہوگا۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، حضرت عیسیٰ بن مریم، نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرت عیسیٰ بن مریم نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے، مگر زیادہ دن نہیں رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو لوگوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا۔ یہ لوگوں کو بدگمانی ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو آسمان پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ بن مریم اتارے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم، ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم نے کئی جگہ پر ابن مریم کا لفظ استعمال کیا، اور خود حدیث میں بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3449، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ ابن مریم تم میں اتریں گے، اور وہ امامکم منکم، لیکن امام تم ہی میں سے کوئی اور ہوں گے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے صحیح البخاری کی ایک دوسری حدیث آپ پڑھیے 3448، اس میں بھی حضرت عیسیٰ بن مریم کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے، عیسیٰ بن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، سور کو مار ڈالیں گے، جزیہ کو موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت کا ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہوگا۔ تو اس میں جو ہے ابن مریم کا لفظ ہے، ابن مریم، پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ وہ ہوں گے جو مریم کا بیٹا ہوں گے۔ اور ایک تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ابو داؤد کی حدیث آپ پڑھیے، حدیث نمبر 4321، 4321 یہ حدیث نمبر ابو داؤد میں، جس میں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جامع مسجد دمشق کے سفید منارے پر ابن مریم نازل ہوں گے، دجال کو باب لد کے پاس، باب لد کے قریب دجال کو قتل کریں گے۔ یعنی جامع مسجد دمشق کے سفید منارے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں یہ بہت ہی واضح کر کے آپ نے بیان فرما دیا کہ وہ مریم کا بیٹا ہے۔ اب اگر ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں آسمان سے، یا اخیر میں جو حضرت عیسیٰ جو اترنے والا تھا، آنے والا تھا، میں ہی عیسیٰ ہوں، اب آپ یہ بتائیے کہ حدیث پاک میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ابن مریم یعنی ان کی ماں کا نام مریم ہے، وہ مریم کا بیٹا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی واضح انداز میں موجود ہے کہ جامع مسجد دمشق کے سفید منارے پر ابن مریم نازل ہوں گے۔ اب اگر کوئی بہار کا رہنے والا، یو پی کا رہنے والا، مہاراشٹر کا رہنے والا، دیگر علاقوں کا رہنے والا اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، حالانکہ اس کا نام زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، اس کے باپ کا نام الگ ہے، اس کی ماں کا نام الگ ہے، ماں کا نام مریم نہیں ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ جامع مسجد دمشق کے سفید منارے پر نہیں بلکہ یوں ہی اپنے ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا اور وہ اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ہوا۔ اور محمد بن عبداللہ المہدی، امام مہدی کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ابو داؤد کی حدیث پڑھیے، حدیث نمبر 4284 یعنی 4285، جس میں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں یہ کہا کہ المہدی منی، مہدی مجھ سے ہوگا، یعنی میری خاندان میں سے ہوگا، فاطمہ کی نسل میں سے، اس کی اولاد میں سے ہوگا۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام میرے نام کی طرح، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح سے، یعنی جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، ان کا بھی نام محمد ہوگا، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے تو ان کے باپ کا بھی نام عبداللہ ہوگا۔ محمد بن عبداللہ المہدی۔ اب اگر ایک شخص زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، اور اس کے باپ کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، چنو منو وغیرہ دالی، تو کیا وہ شخص مہدی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ میرے خاندان میں سے ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، فاطمہ کی نسل میں سے ہوگا۔ تو یہ امام مہدی کے بارے میں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ان دونوں باتوں سے کیا سمجھ میں آیا کہ حضرت عیسیٰ الگ ہیں اور امام مہدی الگ ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ مدینہ میں اختلاف ہوگا خلافت کے بارے میں یا ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں، اور امام مہدی یعنی محمد بن عبداللہ المہدی وہ مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے، اس ڈر سے کہ لوگ ان کو کہیں حاکم نہ بنا دیں۔ چنانچہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جب وہ طواف کر رہے ہوں گے، لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ امام مہدی تو یہی ہے، اور پھر اس وقت مہدی کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے۔ یعنی مہدی وہ ہوگا جو چھپا چھپا پھرے گا کہ لوگ مجھے نہ پہچان لیں اور میری ہاتھ پر بیعت نہ کر لیں، قیادت میرے ہاتھوں میں نہ دیں۔ اور آج کوئی بھی شخص کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ تو یہ ضابطہ، اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ ضابطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں تو وہ مہدی نہیں ہو سکتا، چونکہ مہدی وہ ہوگا جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرے گا ہی نہیں کہ میں مہدی ہوں، وہ تو اپنے آپ کو چھپا چھپا پھرے گا کہ کہیں لوگ مجھے نہ پہچان لیں، میرے ہاتھ پر بیعت نہ کریں، مجھے قائد تسلیم نہ کرنے، حکومت میرے ہاتھوں میں نہ دیں۔ تو یہاں تک کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لیکن لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی واضح ہو جاتا ہے، ہاں ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس میں، حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حضرت نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، یہاں تک کہ جامع مسجد دمشق میں امام مہدی امامت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اسی وقت جامع مسجد دمشق کے سفید منارے پر جو حضرت عیسیٰ بن مریم اتریں گے، پھر فرشتوں کے سہارے سے وہاں سے جو ہے ان کو نیچے اتارا جائے گا، نیچے اتریں گے، اور نماز کا وقت ہو رہا ہوگا، دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی آگے کھڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کو جب دیکھیں گے امام مہدی تو پیچھے ہٹنے لگیں گے، لیکن عیسیٰ بن مریم کہیں گے کہ نہیں، امامت آپ ہی کو کرنا ہے۔ اور اس وقت کی نماز کے امام جو ہے حضرت امام مہدی ہوں گے۔ تو اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم الگ ہیں اور امام مہدی الگ ہیں، دونوں ایک شخص نہیں ہے۔ تبھی ظاہر ہے کہ ایک امام بن رہے ہیں اور دوسرے اقتدا کر رہے ہیں۔ اگر ایک ہی شخص ہوتا تو پھر وہی امام وہی مقتدی، جبکہ حدیث پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں تعال فصلی لنا،
امام مہدی کہیں گے حضرت عیسیٰ کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، میرا دوسرا کام ہے اور آپ نماز پڑھائیے۔ وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اب جو حضرت عیسیٰ بن مریم اترے ہیں تو نبی کی حیثیت سے نہیں اترے ہیں، ایک کیا کہتے ہیں کہ خلیفہ راشد یا ایک امت کی حیثیت سے، امتی کی حیثیت سے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام مہدی الگ ہیں، حضرت عیسیٰ بن مریم الگ ہے، دونوں ایک شخص نہیں ہے۔ اور اس بارے میں ہماری ایک کتاب بھی ہے، نزول عیسیٰ بن مریم اور ظہور محمد بن عبداللہ المہدی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں، یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ جو دربھنگا کا رہنے والا شکیل بن حنیف ہے، جو حنیف کا بیٹا ہے شکیل، نعوذ باللہ، اور اس کے فتنے سے بڑی تعداد میں نعوذ باللہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا دعویٰ وہی ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ تھا، نعوذ باللہ۔ روحانی خزائن کو پڑھیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی دعویٰ اپنے بارے میں یہی تھا کہ وہی مہدی ہے اور وہی عیسیٰ ہے۔ اپنے بارے میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہی عیسیٰ بھی ہے اور وہی کیا ہے، مہدی بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ حدیث پاک میں جبکہ حضرت عیسیٰ الگ ہیں اور امام مہدی الگ ہیں، جو لوگ شکیلیت سے متاثر ہوتے ہیں اس میں سے ایک شخص سے ہماری ملاقات بھی ہوئی، بہت تفصیلی ملاقات ہوئی، اور ان کو لے کر یہ لوگ اورنگ آباد جاتے ہیں، وہاں مکمل ذہن سازی کی جاتی ہے، اور ذہن سازی کرنے کے بعد پھر ان کو ملک کے مختلف حصے میں بھیجا جاتا ہے۔ تو ایک تو وہ لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالتے ہیں، اور غلط فہمی میں ڈال کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو صحاح ستہ میں جو حدیث ہے ہم صرف اسی کو مانیں گے، اس کے علاوہ کو نہیں مانیں گے۔ جبکہ یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں رہی ہے کہ ان 6 کتابوں میں جو احادیث ہے، بخاری میں، مسلم میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، یہ صرف اس لیے کہ اس میں اوتھنٹک ہے، اس میں سندیں موجود ہیں۔ جب معیار سند ہے تو دیگر کتابوں میں بھی اگر سند صحیح ہے تو وہ ہمارے لیے قابل اعتبار ہے۔ لیکن اگر ان کتابوں میں سے بھی اگر کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں سند صحیح نہیں ہے تو پھر وہ حدیث ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے۔ لل مہدی الا عیسی بن مریم، مہدی نہیں ہے مگر عیسیٰ بن مریم، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بڑھے گا معاملہ مگر سختی کے اعتبار سے، اور نہیں بڑھے گی دنیا مگر پستی کی طرف، اور نہیں بڑھیں گے لوگ مگر بخل کے اعتبار سے، اور نہیں قائم ہوں گی قیامت مگر بدترین لوگوں پر، اور نہیں ہوں گے مہدی مگر عیسیٰ بن مریم۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 4039۔ مگر اس روایت کو بعض لوگوں نے ضعیف نہیں بلکہ موضوع تک کہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہی حدیث المعجم الصغیر للطبرانی میں موجود ہے، حدیث نمبر 773، مگر اس میں یہ لفظ ہے ہی نہیں لل مہدی الا عیسی بن مریم۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر اس حدیث کو ہم صحیح بھی مان لیں تو بھی اس میں لغوی اعتبار سے ہے کہ ہدایت پر کون ہوں گے، صرف اور صرف عیسیٰ بن مریم ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت چونکہ گرچہ نبی کی حیثیت سے نہیں ہے لیکن چونکہ وہ نبی تھے تو اب اس وقت قیامت کے قریب بدترین لوگ ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت کامل ہدایت پر کون ہوں گے، حضرت عیسیٰ بن مریم ہی ہوں گے۔ اور پھر اس حدیث پاک سے اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عیسیٰ بن مریم اور مہدی دونوں ایک ہی ہے، تو پھر دیگر تمام احادیث جو بالکل صحیح درجے کی ہے، جس میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے الگ صفات بیان کی گئی ہے، مہدی یعنی محمد بن عبداللہ کے الگ صفات بیان کی گئی ہے، اس کا پھر کیا مطلب رہ جائے گا؟ تو یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس دھوکہ سے بچنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ
یہ دارالعلوم دیوبند اور دیگر تمام مکاتب فکر کے علماء کے فتاوے موجود ہیں کہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ قادیانیوں کی طرح سے شکیل بن حنیف خان اور اس کے ماننے والے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے فتویٰ میں یہ بات ہے آخری پیراگراف میں کہ تمام مسلمانوں پر واضح کیا جاتا ہے کہ شکیل بن حنیف خان کے مہدی اور عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ شخص خود بھی کافر ہے